جو خود روشنی سے محروم کر دیے گئے ہوں وہ دوسروں کو راہ دکھانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ بات صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو مساوات کا قائل ہے۔ حکم دلیل اور مصلحت سے بے نیاز ہوتا ہے۔ محبت لین دین نہیں، صرف دین ہے۔ زندگی بسر کرنے کے لیے شک نہیں بلکہ ایمان کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی انگلی جلائے بغیر ماننا پڑتا ہے کہ آگ جلاتی ہے۔ اس رسمی دنیا میں نہ سوچنے والا احمق، ڈر ڈر کر پھونک پھونک کر سوچنے والا عقل مند اور بے دھڑک سوچنے والا دیوانہ ہے۔ جینے کے لیے خود سے راضی رہنا بڑا ضروری ہے۔ ماں بچوں کو خبردار کرتی رہتی ہے کہ ابو کا احترام لازم ہے۔ وہ کبھی نہیں کہتی کہ میرا احترام کرو، مجھ سے ڈرو۔ وہ بچوں کے دلوں میں اپنے لیے محبت کا جذبہ پیدا کرتی ہے اور باپ کے لیے خوف کا۔ ہم جیسے مردوں کو ایسی عورتیں باتی ہیں جو منہ زور ہوں، جو زبردستی کرنا جانتی ہوں، جو مرد کو اغوا کر سکتی ہوں۔ اپنے آپ سے بدبو آنا، اپنی گندگی کا احساس ہونا بہت بڑا کرم ہے۔ اداس ہونا چاہیے۔ جس کے پاس دل ہوتا ہے اس کو اداسی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جس گھر پر باپ اس قدر مسلط ہو کہ اس کے حکم کے بغیر پتہ نہ ہلے تو افراد خانہ اپنے تحفظ کے لیے، اپنی آرزو کے لیے ہیرا پھیری پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ کسی کو نصیحت نہ کریں، نصیحت ری ایکشن پیدا کرتی ہے۔ آج راہبر پر لازم ہے کہ وہ آگے نہ چلے، پیچھے چل کر راستہ دکھائے۔ ذرا سوچو، ایک عورت کا عشق فرد کو پاگل کر دیتا ہے اور وہ کسی جوگا نہیں رہتا، تو اللہ کا عشق کیا ہوگا؟ عورت اگر نہ کہہ دے تو مطلب ہوتا ہے شاید، اگر وہ شاید کہہ دے تو مطلب ہوتا ہے ہاں، اور اگر ہاں کہہ دے تو سمجھ لو کہ وہ عورت ہی نہیں۔ عورت کا المیہ یہ ہے کہ وہ اظہار محبت کر دیتی ہے اور یوں دل سے اتر جاتی ہے۔ کہیں نہ کہیں مرد عورت کے ہاتھوں اغوا ہونا چاہتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں اپنے سے بدبو نہیں آتی، دوسروں سے آتی ہے۔ قرآن نے کہا علم 3 قسم کا ہے۔ ایک وہ جس کا مشاہدہ کیا ہو جو دوسروں پر بیتا ہو، دوسرا وہ جو خود پر بیتا ہو، اور تیسرا وہ جو تجربے سے سمجھا ہو۔ بات کو چھپاؤ نہیں، چھپی ہوئی باتوں کو لوگ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ سامنے دھری کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتا۔ چھپانا مقصود ہو تو سامنے دھرو۔